اگر ہم ایک ایسے قانونی نظام کا تصور کریں، مطلب سوچیں ذرا، جہاں کسی شخص کا اپنے پڑوسی کے گھر سے نقدی یا سونا چرانا ایک معمولی نوعیت کا جرم سمجھا جاتا ہو، لیکن اگر وہی شخص کسی سرکاری بیکری سے روٹی چرا لے؟ ہاں بالکل، سرکاری بیکری سے روٹی کا ایک ٹکڑا یا کسی فیکٹری سے کوئی اوزار چرا لے تو اسے ریاست کے خلاف بغاوت یا سنگین غداری قرار دے کر سخت ترین سزا دی جائے۔ مطلب عام ذہن کے لیے یہ بات انتہائی ناقابل فہم اور عجیب لگتی ہے نا؟ جی بہت عجیب لگتی ہے، کیونکہ ہم جس نظام کے عادی ہیں، بالکل، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں تو چوری بہرحال چوری ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ لیکن آج ہمارے سامنے دستاویزات، تحقیقی مضامین اور تاریخی حوالوں کا جو انبار موجود ہے وہ ہمیں ایک بالکل مختلف دنیا میں لے جاتا ہے، ایک بالکل ہی مختلف نظریاتی دنیا میں۔ جی، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اشتراکی قانونی نظام یعنی سوشلسٹ لیگل سسٹم کی بنیادوں اور اس کے اساسی فلسفے کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ مارکسی اور لینینی نظریات نے کس طرح، مطلب کیسے، ایک ایسا قانونی ڈھانچہ کھڑا کیا جس نے انصاف، ملکیت اور ریاست کے بارے میں دنیا کے روایتی تصورات کو مکمل طور پر الٹ کر رکھ دیا۔ اور اس پورے جائزے کی جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہمیں قانون کو دیکھنے کا اپنا روایتی چشمہ اتارنا پڑے گا۔ روایتی چشمہ؟ جی، مطلب روایتی طور پر ہم قانون کو ایک ترازو کی طرح دیکھتے ہیں جو آنکھوں پر پٹی باندھے غیر جانبدار انداز میں سب کے لیے برابر انصاف تولتا ہے، لیکن ان کے ہاں ایسا نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ اشتراکی نظام میں قانون نہ تو اندھا ہے اور نہ ہی غیر جانبدار۔ اس نظام کی روح سے قانون کو ایک خاص سیاسی اور معاشی مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک انتہائی طاقتور اولے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ایک ٹول کی طرح۔ جی، ایک ٹول۔ اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس نظام میں قانون ایک آلہ یا ہتھیار کیسے بنتا ہے، تو ہمیں 20ویں صدی کی بہت سی تاریخی اور سیاسی گتھیاں سلجھانے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، ذرائع میں ایک اصطلاح بار بار استعمال ہوئی ہے جس نے مجھے کافی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ کون سی اصطلاح؟ مارکسی نظریے میں کہا گیا ہے کہ قانون دراصل ایک بالائی ڈھانچہ ہے، یعنی سپر سٹرکچر کا حصہ ہے۔ اگر میں اسے درست سمجھ رہی ہوں تو وہ معاشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک بنیاد یعنی معیشت اور دوسرا یہ بالائی ڈھانچہ۔ جی بالکل، بیس اور سپر سٹرکچر۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب، فنون لطیفہ اور خود قانون، یہ سب محض معیشت کی عمارت پر کی گئی سجاوٹ ہے؟ مطلب یہ بات تو کافی عجیب لگتی ہے کہ قانون کی اپنی کوئی آزادانہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ کی یہ الجھن بالکل بجا ہے۔ دیکھیں، مارکسی فلسفے کو سمجھنے کے لیے نا اس نقطے کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ مارکس کا ماننا تھا کہ انسانی معاشرے میں اصل طاقت صرف اور صرف معیشت ہے۔ صحیح۔ مطلب جس کے پاس پیسے، زمینوں اور فیکٹریوں کا کنٹرول ہے، وہی معاشرے کی بنیاد طے کرتا ہے۔ اب یہ حکمران طبقہ اپنی اس معاشی طاقت اور دولت کو بچانے کے لیے اور مزدوروں کو قابو میں رکھنے کے لیے جو نظام بناتا ہے اسے وہ بالائی ڈھانچہ یا سپر سٹرکچر کہتے ہیں۔ تو اس میں ریاست کے باقی تمام ادارے آ جاتے ہیں؟ جی، اس نظام میں پولیس، عدالتیں اور قانون سب شامل ہیں۔ ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ نظام میں قانون کوئی آسمان سے اترا ہوا انصاف کا صفیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف امیروں کے مفادات کا تحفظ کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، مطلب ان کے خیال میں اگر مغربی جمہوری نظام میں قانون کو ایک غیر جانبدار امپائر کہا جاتا ہے جو کھیل کے اصول لاگو کرتا ہے، تو وہ اسے ایک جھوٹ سمجھتے ہیں؟ بالکل جھوٹ سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کے مطابق وہ امپائر پہلے سے ہی امیر ٹیم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ وہ ان کا ماننا ہے کہ کھیل کے اصول ہی ایسے بنائے گئے ہیں کہ سرمایہ دار کبھی ہار نہ سکے۔ اسی لیے جب لینن اور مارکسی انقلابیوں نے روس میں اقتدار سنبھالا تو ان کا مقصد اس پرانے کھیل کو جاری رکھنا نہیں تھا۔ وہ تو ظاہر ہے نیا کھیل لانا چاہتے تھے، وہ ایک نیا نظام لانا چاہتے تھے۔ تو اگر ہم آپ کی اس امپائر والی بات کو ہی آگے بڑھائیں تو اشتراکی نظام میں قانون کوئی امپائر نہیں ہے، بلکہ آپ اسے ایک بلڈوزر سمجھ سکتی ہیں۔ بلڈوزر؟ واو!
جی، ایک بلڈوزر۔ اس بلڈوزر کا واحد کام یہ ہے کہ وہ پرانے سرمایہ دارانہ نظام کی بوسیدہ عمارت کو پوری طاقت سے گرا دے، اسے زمین بوس کر دے تاکہ اس ملبے پر کمیونزم اور برابری کی ایک بالکل نئی سڑک تعمیر کی جا سکے۔ تو وہ قانون کو ایک تخریبی اور تعمیری ہتھیار مانتے تھے؟ جی، قانون کو وہ فخریہ طور پر اس تباہی اور تعمیر کا کھلم کھلا ہتھیار مانتے تھے۔ انہیں کوئی شرم نہیں تھی یہ کہنے میں کہ قانون غیر جانبدار نہیں ہے۔ یہ بلڈوزر والی مثال واقعی اس پورے تصور کو بہت واضح کر دیتی ہے، لیکن ذرائع کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک اور بات نے مجھے حیران کر دیا۔ جی بتائیں۔ ان نظریاتی خالقین کا یہ دعویٰ تھا کہ جب یہ بلڈوزر اپنا کام مکمل کر لے گا، یعنی جب سرمایہ داری ختم ہو جائے گی اور ایک مثالی برابری پر مبنی کمیونسٹ معاشرہ قائم ہو جائے گا، تو یہ قانون اور ریاست دونوں بتدریج ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، انگریزی میں جسے wither away کہا گیا ہے۔ جی بالکل، wither away۔ مجھے تو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ مطلب کیا کوئی معاشرہ کبھی بغیر قانون یا پولیس کے چل سکتا ہے؟ یہ تو سراسر ایک خیالی دنیا کی بات لگتی ہے مجھے۔ ہاں، یہ واقعی اس نظریے کا سب سے یوٹوپیائی یا تصوراتی پہلو تھا۔ دیکھیں، 1917 کے روسی انقلاب کے بعد ابتدائی دور میں واقعی بہت سے دانشوروں اور رہنماؤں کا یہ پختہ یقین تھا کہ جرائم صرف اور صرف غریبی اور طبقاتی فرق کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اچھا، مطلب ان کا خیال تھا کہ غربت نہیں ہوگی تو جرم نہیں ہوگا؟ بالکل، ان کا خیال تھا کہ جب کوئی امیر اور غریب نہیں رہے گا، جب سب کی معاشی ضروریات پوری ہوں گی، تو کوئی چوری کیوں کرے گا، کوئی کسی کا قتل کیوں کرے گا؟ یہ تو بہت ہی سادہ سی سوچ ہے۔ جی، سوویت قانون دان ای.بی. پاشوکانس کا تو یہاں تک ماننا تھا کہ قانون صرف منڈی میں چیزوں کی خرید و فروخت کا نتیجہ ہے۔ جب منڈی ختم ہو جائے گی تو قانون خود بخود غیر ضروری ہو کر دم توڑ دے گا۔ لوگ اپنی اخلاقیات کی بنیاد پر ایک خاندان کی طرح پرامن زندگی گزاریں گے۔ لیکن ظاہر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ریاست ختم ہونے کے بجائے مزید طاقتور ہو گئی اور قانون مزید سخت ہو گیا۔ یعنی اس بلڈوزر نے خود کو تباہ کرنے کے بجائے اپنا انجن مزید بڑا کر لیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ عملی دنیا اور انسانی فطرت نظریات سے بہت مختلف ہوتی ہے نا۔ انہیں جلدی یہ اندازہ ہو گیا کہ 1 کروڑوں انسانوں پر مشتمل معاشرے کی پیداوار کو کنٹرول کرنے کے لیے اور مخالفین کو دبانے کے لیے بھی، جی، معیشت کو ایک مرکزی نظام کے تحت چلانے اور خاص طور پر انقلاب کے مخالفین کو کچلنے کے لیے ایک انتہائی طاقتور ریاست اور انتہائی سخت قوانین کی ضرورت ہے۔ اس لیے قانون کے خاتمے کا وہ جو خواب تھا نا، اسے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اور سوشلسٹ لیگیلٹی یعنی اشتراکی قانونیت کے نام پر ریاست کو بے پناہ اختیارات دے دیے گئے۔ بالکل۔ اچھا، یہاں سے میرے ذہن میں ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قانون ایک بلڈوزر بن گیا تھا تو عملی طور پر اس نے سب سے پہلے کس چیز کو گرایا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ دستاویزات کے مطابق اس کا سب سے بڑا ہدف نجی ملکیت یعنی پرائیویٹ پراپرٹی کا خاتمہ تھا۔ یعنی کسی بھی عام انسان کا اپنا کارخانہ، اپنی دکان یا زمین رکھنے کا حق ختم کر دیا گیا۔ جی، سب کچھ نیشنلائز کر دیا گیا، ریاست یا کوآپریٹو سوسائٹیوں کے ملکیت میں دے دیا گیا۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر ایک انسان سے اس کی ذاتی جائیداد بنانے کا یا اپنی محنت سے کچھ انفرادی اثاثے جمع کرنے کا حق ہی چھین لیا جائے تو کیا انسان کے اندر سے محنت کرنے کی وہ فطری تحریک ختم نہیں ہو جاتی؟ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے۔ جی، اور کیا یہ انفرادی حقوق کی صریح خلاف ورزی نہیں ہے؟ مطلب مجھے تو یہ بہت بڑی زیادتی لگتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے، اور یہیں پر آ کر اشتراکی اور مغربی فلسفے کا سب سے بڑا ٹکراؤ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، اشتراکی فلسفے میں انفرادی حقوق یا ذاتی آزادی کی وہ حیثیت ہے ہی نہیں جو باقی دنیا میں سمجھی جاتی ہے۔ ان کے لیے معاشرہ اہم ہے، فرد نہیں۔ بالکل، ان کے نزدیک فرد کی ذاتی جائیداد بنانے کی یہ جو آزادی ہے نا، یہی تو دراصل پورے معاشرے کے استحصال کی جڑ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر چند لوگوں کو دولت جمع کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تو وہ لامحالہ باقی معاشرے کو دبا کر رکھیں گے۔ تو وہ برابری کو آزادی پر ترجیح دیتے ہیں؟ جی، ان کا اصل ہدف فرد کی آزادی نہیں بلکہ منصفانہ تقسیم یا ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ پورے معاشرے میں برابری لانے کے لیے اگر چند افراد کی معاشی آزادی قربان کرنی پڑے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ صحیح۔ اسی لیے پیداوار کے تمام ذرائع، چاہے وہ فیکٹریاں ہوں، بینک ہوں یا بڑی زرعی زمینیں، ریاست نے اپنی ملکیت میں لے لی۔ ریاست نے خود کو ایک بڑے سرپرست کے طور پر پیش کیا جو سب کی ضروریات پوری کرے گا۔ آہا، اب مجھے اس منظر نامے کی سمجھ آ رہی ہے جس کا ذکر ہم نے گفتگو کے بالکل آغاز میں کیا تھا۔ روٹی چرانے والا؟ ہاں، روٹی چرانے والا۔ جب ریاست ہر چیز کی مالک بن گئی اور پوری معیشت کا انحصار ان سرکاری فیکٹریوں اور فارمز پر آ گیا تو ظاہری بات ہے ریاستی ملکیت کو بچانا زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا۔ بالکل، آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔ جب فرد کی کوئی اہمیت ہی نہیں اور معاشرہ ہی سب کچھ ہے تو معاشرے یا ریاست کے وسائل کو نقصان پہنچانا سب سے بڑا جرم بن گیا۔ مطلب پرائیویٹ چوری پر شاید اتنی سزا نہ ہو۔ جی، انفرادی تنازعات کو شاید درگزر کر دیا جاتا، لیکن ریاستی خزانے یا پیداواری ہدف کو نقصان پہنچانے پر انتہائی سخت سزائیں مقرر کی گئیں۔ قانون کی آنکھیں اب صرف اور صرف اشتراکی ریاست کے مقاصد اور معاشی اہداف کے تحفظ پر مرکوز ہو چکی تھی۔ لیکن ایک بات جو مجھے مسلسل پریشان کر رہی ہے اور دستاویزات پڑھتے ہوئے بھی مجھے اس کا واضح جواب نہیں ملا، وہ یہ ہے کہ اگر ریاست کے پاس ساری فیکٹریاں، ساری زمینیں اور سارے قانونی اختیارات آ جائیں تو اس بے پناہ طاقت کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس کون رکھتا ہے؟ ہاں، روایتی جمہوری نظاموں میں تو ہم نے اختیارات کی علیحدگی یا سیپریشن آف پاورز کے بارے میں پڑھا ہے۔ فرانسیسی مفکر مونٹسکیو نے بھی کہا تھا کہ مقننہ جو قانون بناتے ہیں انتظامیہ اور عدلیہ کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ جی، تاکہ کوئی ایک ادارہ حد سے نہ بڑھے۔ بالکل، ہمارے نظاموں میں جج ہوتے ہیں جو ریاست کو منمانی کرنے سے روکتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع یہ صاف بتاتے ہیں کہ اشتراکی نظام نے اختیارات کی اس علیحدگی کے نظریے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ بھی ان کے اسی طبقاتی نظریے میں پوشیدہ ہے جس پر ہم نے پہلے بات کی۔ مارکسی مفکرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اداروں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے اور ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا تصور ہے نا، یہ دراصل سرمایہ دارانہ نظام کا ایک فراڈ ہے۔ فراڈ ہے؟ وہ کیسے؟ ان کے نزدیک اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی ضرورت صرف تب پڑتی ہے جب معاشرے میں مختلف طبقات کے مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ جیسے امیر بمقابلہ غریب یا مزدور بمقابلہ فیکٹری مالک۔ اب اشتراکی ریاست کا دعویٰ یہ تھا کہ انقلاب کے بعد چونکہ اب ریاست میں صرف ایک ہی طبقہ رہ گیا ہے، یعنی محنت کش عوام یا مزدور طبقہ، اور ان سب کے مفادات ایک جیسے ہیں، تو پھر ریاستی طاقت کو تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم سب ایک ہی ہیں تو لڑائی کیسی؟ بالکل، ان کے مطابق ریاست ایک اکائی ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ایک ہی مقصد یعنی کمیونزم کے قیام کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہاں مقننہ کو بالادست اور سپریم ادارہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ براہ راست عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مقننہ بظاہر سب سے اوپر ہے، لیکن اگر ہم حقیقت پر نظر ڈالیں تو ذرائع میں کچھ بہت ہی بھاری بھرکم اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، جیسے ڈیموکریٹک سینٹرلزم اور پارٹی وینگارڈزم۔ جی، ڈیموکریٹک سینٹرلزم۔ معاف کیجئے گا، لیکن یہ تو مجھے دو بالکل متضاد الفاظ لگتے ہیں۔ مطلب کوئی چیز بے وقت جمہوری بھی ہو اور مرکز کے مکمل کنٹرول میں بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا اصل طریقہ کار کیا تھا؟ مقننہ کے پیچھے اصل ڈوریاں کون ہلا رہا تھا؟ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ تضاد ہے، لیکن ان کے نظام میں یہ ایک انتہائی منظم میکانزم کے تحت کام کرتا تھا۔ دیکھیں، ڈیموکریٹک یا جمہوری حصہ یہ تھا کہ مقامی سطح پر فیکٹریوں میں یا علاقائی کونسلوں میں کسی بھی پالیسی پر بحث کی جا سکتی تھی۔ مقامی نمائندے اپنی آرا دے سکتے تھے۔ مطلب نچلی سطح پر لوگوں کو بولنے کی اجازت تھی؟ جی، بحث کی حد تک۔ لیکن سینٹرلزم یا مرکزیت کا حصہ تب شروع ہوتا تھا جب بحث کے بعد مرکزی کمیونسٹ پارٹی کوئی ایک حتمی فیصلہ کر لیتی تھی۔ اور اس کے بعد؟ ایک بار جب مرکز نے فیصلہ سنا دیا تو پھر کسی بحث، تنقید یا اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ پھر ہر ایک کو اس پر سختی سے عمل کرنا ہوتا تھا، اور اس سے انحراف یعنی ہٹنا غداری سمجھا جاتا تھا۔
واہ، تو مقننہ کی کیا حیثیت تھی؟ اور جہاں تک آپ نے مقننہ کی ڈوریاں ہلانے کی بات کی نا، تو وہ مکمل طور پر کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھ میں تھی۔ پارٹی کو وینگارڈ یعنی ہراول دستہ مانا جاتا تھا۔ یعنی فرنٹ لائن۔ جی، مقننہ قانون تو پاس کرتی تھی، لیکن وہ قوانین وہی ہوتے تھے جو کمیونسٹ پارٹی پہلے سے طے کر چکی ہوتی تھی۔ مقننہ کا کام صرف پارٹی کی پالیسیوں پر قانونی مہر ثبت کرنا تھا۔ اچھا، اگر صورتحال یہ تھی کہ کمیونسٹ پارٹی ہی سب کچھ طے کر رہی ہے اور مقننہ صرف ان فیصلوں کو قانونی شکل دے رہی ہے، تو پھر ججوں کا کیا کام رہ گیا؟ کیا وہ صرف احکامات پر دستخط کرنے والے کلرک بن کر رہ گئے؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ ذرائع میں اس حوالے سے ایک انتہائی عجیب اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ ججوں کو ٹرانسمیشن بیلٹس کہا گیا ہے، مطلب ایک مشین کا وہ پٹا جو انجن کی طاقت کو پہیوں تک منتقل کرتا ہے۔ یہ تو ایک انتہائی مشینی اور غیر انسانی تشبیہ ہے نا؟ اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ اس تشبیہ کا انتخاب ہی اس نظام کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب بالکل وہی ہے جو آپ نے سمجھا۔ کمیونسٹ پارٹی ریاست کا انجن تھی جو پالیسیوں اور ہدایات پیدا کرتی تھی۔ عوام اور معاشرہ اس مشین کے پہیے تھے۔ اور جج وہ پٹا تھے جو دونوں کو جوڑتے تھے؟ بالکل۔ عدلیہ یا ججوں کا کام محض ایک ٹرانسمیشن بیلٹ کی طرح اس انجن کی پالیسیوں کو منوعاً عوام تک منتقل کرنا اور نافذ کرنا تھا۔ ججوں سے یہ توقع نہیں کی جاتی تھی کہ وہ قانون کی تشریح میں کوئی آزادانہ سوچ اپنائیں یا ریاست کے کسی اقدام کو چیلنج کریں۔ وہ ریاست کے خلاف کوئی فیصلہ دے ہی نہیں سکتے تھے؟ ناممکن۔ ان کا کام یہ دیکھنا تھا کہ ہر فیصلہ ریاست کے مقاصد کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے اس نظام میں عدالتی نظر ثانی یا جوڈیشل ریویو کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو اگر کوئی جج مخالفت کرتا؟ اگر کوئی جج مقننہ یا پارٹی کی پالیسی کو غیر آئینی قرار دینے کی جرات کرتا تو یہ ایسے ہی تھا جیسے مشین کا کوئی پٹا انجن کی رفتار کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور مشین اسے کچل دیتی۔ اس نظام میں قانون کو سکھانے اور تادیبی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ سکھانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب بعض اوقات مقامی لوگوں کو بھی بطور جج بٹھا دیا جاتا تاکہ معاشرے کو اشتراکی سانچے میں ڈھالنے کا کام تیزی سے کیا جا سکے۔ مضبوط رکھنے کے لیے ہر ادارے کو ایک پرزہ بنا دیا تھا۔ جی، ایک بے جان پرزہ۔ اور اگر ہم ریاستی کنٹرول کی بات کر ہی رہے ہیں تو ذرائع میں دو خاص قانونی اداروں پر بہت زور دیا گیا ہے، پروکیوریسی اور آربٹراج عدالتیں۔ عام نظاموں میں پروسیکیوٹر کا کام تو صرف مجرموں کو عدالت میں لانا ہوتا ہے، لیکن یہ پروکیوریسی کچھ اور ہی چیز لگتی ہے۔ اس کے اختیارات تو بہت وسیع تھے۔ جی ہاں، لینن نے جب 1922 میں پروکیوریسی کا ادارہ قائم کیا تو اس نے اسے ریاست کی آنکھ اور کان قرار دیا۔ یہ محض مجرموں پر مقدمہ چلانے والا ادارہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ذمے عمومی نگرانی، جنرل سپرویژن کا انتہائی اہم کام تھا۔ عمومی نگرانی یعنی وہ سب پر نظر رکھتے تھے؟ بالکل۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ادارہ حکومتی محکموں، انتظامیہ، پولیس اور یہاں تک کہ نچلی عدالتوں کے فیصلوں پر بھی کڑی نظر رکھتا تھا۔ ججوں پر بھی نظر رکھتے تھے؟ جی، ججوں پر بھی۔ اگر کسی بھی جگہ انہیں لگتا کہ کوئی افسر یا کوئی جج ریاست کی پالیسیوں سے ہٹ رہا ہے یا اشتراکی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو پروکیوریسی فوراً مداخلت کر سکتی تھی۔ یہ نظام کا سب سے بڑا اور طاقتور واچ ڈاگ یا نگران ادارہ تھا۔ اوہ اچھا۔ اور پھر وہ دوسری چیز آربٹراج عدالتیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ جب سب کچھ ہی ریاست کا ہے، کوئی پرائیویٹ فیکٹری ہے ہی نہیں، تو آپس میں تجارتی تنازعات کیسے پیدا ہوتے ہوں گے جن کے لیے ایک الگ عدالت بنانی پڑی؟ یہ بھی ایک بہت عملی مسئلہ تھا جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ فرض کریں کہ ریاست نے معاشی منصوبے کے تحت 1 سال میں 1 لاکھ جوتے بنانے کا ہدف رکھا ہے۔ صحیح۔ اب ریاست کی ہی ایک فیکٹری اے نے چمڑا بنانا ہے اور فیکٹری بی نے اس چمڑے سے جوتے بنانے ہیں۔ اگر فیکٹری اے وقت پر چمڑا سپلائی نہیں کرتی اور فیکٹری بی کا کام رک جاتا ہے تو تنازع کھڑا ہو گیا۔ دونوں سرکاری ہیں لیکن کام رک گیا۔ جی، اگر یہ معاملہ عام عدالتوں میں جاتا تو مہینوں یا سالوں لگ جاتے اور ریاست کا پورا معاشی منصوبہ اور پیداواری ہدف تباہ ہو جاتا۔ اس لیے آربٹراج عدالتیں بنائی گئیں۔ اچھا، تاکہ جلدی فیصلہ ہو۔ بالکل۔ ان کا کام قانونی بال کی کھال اتارنا نہیں تھا، بلکہ معاشی منصوبوں کی روشنی میں تنازعات کو فوری، عملی اور مؤثر طریقے سے حل کرنا تھا،
تاکہ پیداوار کا عمل ایک دن کے لیے بھی نہ رکے۔ ان عدالتوں میں ثالثی کرنے والے اکثر خود ماہر معاشیات یا انجینئرز ہوتے تھے۔ یعنی وہ جج نہیں ہوتے تھے؟ نہیں، زیادہ تر نہیں۔ یہ قانون کا خالصتاً معاشی استعمال تھا۔ تو اس تمام گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اشتراکی قانونی نظام بنیادی طور پر روایتی معنوں میں کوئی آزاد قانونی ڈھانچہ ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں ہے۔ اس نظام نے انسان کی انفرادی حیثیت اور اس کے بنیادی حقوق کو پس پشت ڈال کر قانون کو ایک ایسے بلڈوزر یا آلے میں تبدیل کر دیا جس کا واحد مقصد ریاست کی طاقت میں اضافہ، معیشت پر مکمل کنٹرول اور ایک خاص نظریاتی معاشرے کی تشکیل تھا۔ جی، وہ پورا کرنا تھا۔ یہ ایک انتہائی جامع اور درست تجزیہ ہے آپ کا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ مطالعہ آج کے دور میں بھی محض تاریخی دلچسپی کی بات نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس پورے فلسفے نے 20ویں صدی کے عالمی منظرنامے کو ڈرامائی طور پر تبدیل کیا۔ سوویت یونین سے لے کر مشرقی یورپ کے وسیع خطے تک یہ نظام نافذ رہا، اور اگرچہ آج سوویت یونین تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، لیکن آج بھی چین، کیوبا اور ویتنام جیسے ممالک کے قانونی ڈھانچوں میں اس اشتراکی قانون کی جڑیں گہری ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ یہ ممالک آج عالمی تجارت کے تقاضوں کی وجہ سے اپنے نظاموں میں تبدیلیاں ضرور لا رہے ہیں، لیکن ان کے نظام کے مرکز میں آج بھی کمیونسٹ پارٹی کی بالادستی اور ریاست کے معاشی اور سماجی اہداف کا حصول ہی قانون کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ یہ نظام ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ قانون کس طرح معاشرے کی طاقتور معاشی قوتوں اور حکمران طبقے کی سوچ کا براہ راست عکس ہوتا ہے۔ آپ کی اس بات میں مجھے ایک بہت ہی گہری سوچ میں ڈال دیا ہے۔ جی، اگر ہم اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ کسی نظام میں قانون کا وجود، اس کے اصول اور اس کا پورا جواز صرف اور صرف ایک مخصوص سیاسی نظریے اور معاشی ہدف کے ساتھ نتھی کر دیا جائے، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ سیاسی نظریہ ناکام ہونے لگے یا وقت کے ساتھ معاشی اور سماجی حقائق بالکل بدل جائیں، تو کیا وہ پورا قانونی ڈھانچہ، وہ طاقتور بلڈوزر جو انفرادی حقوق کو کچل کر بنایا گیا تھا، کیا وہ بھی یکدم اپنی اہمیت اور جواز کھو دیتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا قانون کو واقعی کسی ریاست کے بدلتے ہوئے سیاسی ایجنڈے کا غلام ہونا چاہیے، یا پھر قانون کو ان تمام نظریات سے بالاتر اور آزاد ہونا چاہیے تاکہ چاہے حکومتیں آئیں یا جائیں وہ ہر حال میں ایک عام انسان کے بنیادی وجود اور حقوق کا تحفظ کر سکے؟ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمیں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی دور کے انسان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی کا جواب ڈھونڈنا اصل قانون کی روح ہے۔ کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔